پیدا ہوئے نبی کے مدرسے کا کردار ہے، طلحہ زبیر پیدا ہوئے نبی کے مدرسے کا کردار ہے، یہ علم کا سلسلہ میرے نبی سے چلا آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ دنیا والوں یاد رکھو، یہ دنیا کے کافر جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے مسلمان کی زندگی سے قرآن نکالنے کی کوشش کریں، مگر یاد رکھو کٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، جانے دے سکتے ہیں، مگر قرآن کو کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ بھی کہہ دو بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ آج اگر میں کہہ دوں تو بے جا نہیں کہ میرے مراکز اور اداروں کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، ان دینی مدارس کو سمجھو، انہوں نے بڑے بڑے لوگ تیار کیے ہیں۔ اے دنیا والوں، میرے اداروں نے ایسے ایسے لوگ تیار کیے کہ جن کی مثال رہتی دنیا تک کو پیش نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں دو قسم کے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی اپنی مثال تو درکنار ان کے شاگردوں کی مثال بھی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ تاریخ میں پہلا آدمی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کے شاگردوں کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، اور تاریخ میں دوسرا عظیم انسان رب نے میری جھولی میں ڈالا ہے، دیوبند کا ہیرا مفتی، جس کو دنیا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے کہ جن کی اپنی مثال تو درکنار ان کے شاگردوں کی مثال بھی رات دنیا تک کو پیش نہیں کر سکتا۔ میں ان کی عصمت پہ اتنا جملہ کہوں گا، اے محمود کون محمود تھا؟ محمود کی ہر صفت محمود کی جو انہیں میں موجود تھی۔ میں بڑھ کے جملہ کہتا ہوں، ان کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل جیت تھا، لائق تقلید تھا۔ محمد مصطفیٰ یا جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے وہ اتنا جھوم کے بولا کرے۔ یا آپ کے سامنے کیسر نہیں چلتی، زندہ جوان بول رہا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مولانا فاروق شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خطیب کی خطابت جنم لیتی ہے سامعین کے ذوق سے۔ اگر ذوق ہوگا تو خطیب بولے گا، ذوق نہیں تو خطیب بھی چپ کر جاتا ہے۔ اور باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ سامعین کی توجہ ہو تو اللہ متکلم کے دماغ پہ اچھی باتوں کا القاء کرتے رہتے ہیں، اسے بولنے کی توفیق ملتی ہے، اس کا بھی فائدہ سامعین کا بھی فائدہ۔ اگر سامعین کی توجہ ہٹ جائے اللہ رحمت کی توجہ ہٹا لیتے ہیں، متکلم کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ جو کہنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے آپ حضرات سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بلند آواز سے، جو سننا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، اور بلند آواز سے۔ آپ حضرات ذوق کا مظاہرہ کریں، تاریخ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میری تاریخ پہ غور کر، تاریخ میں دو قسم کے بزرگ ایسے گزرے کہ جن کی اپنی مثال تو درکنار ان کے شاگردوں کی مثال بھی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد نے 999 کتابیں لکھی تھی، ان کی ایک مخصوص نامی کتاب جس میں 11,000 مسائل کا ذکر ہے، ایک انگریز سے مطالعہ کر کے کہا تھا کہ ساتھیوں میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے تجھے کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا، یہودی اور کافر نے کہا کہ میں نے محمد کی مخصوص نامی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، یہ سوچنے پہ مجبور ہوں، یہ فکر کرنے پہ مجبور ہوں کہ چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، اس بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا۔ ان کی اپنی مثال تو درکنار ان کے شاگردوں کی مثال بھی دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور تاریخ میں دوسرا انسان اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، دنیا جس کو شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کہتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ حضرت سے، حضرت آپ تو استاد الکل ہیں، پوری دنیا میں آپ کا فیض چلتا ہے، مگر آج تک آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ چاہیے تو یہ تھا ہر فن سے آپ کتاب لکھتے، مگر حضرت نے جھوم کے ایک جملہ کہا، اے ساتھیوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تم پڑھو تو تمہیں پتا چلے میں نے ہر فن پہ کتاب لکھی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے ایک بھی کتاب نہیں دیکھی۔ میں شیخ نے صرف ایک جملہ کہا، جاؤ اگر میری کتاب پڑھنا چاہتے ہو میں نے ہر فن پہ کتاب لکھی ہے، اگر میری تفسیر میں کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے شبیر احمد عثمانی کا مطالعہ کرو، اگر حدیث میں کتاب پڑھنا چاہتے ہو انور شاہ کشمیری کو دیکھو، تصوف میں کتاب پڑھنا چاہتے ہو اشرف علی تھانوی کو دیکھو، اگر سیاست میں کتاب پڑھنا چاہتے ہو عبید اللہ سندھی کو دیکھو، مجاہدے میں کتاب پڑھنا چاہتے ہو حسین احمد پتری کو دیکھو، اگر میری تبلیغ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے علاج کا مطالعہ کرو۔ اور میں کیوں نہ کہوں، یہی ہے وہ جن کے سونے
سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ آئے اپنی خلفت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکوت و سخندانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، رہے دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانے۔ قیامت آ سکتی ہے مگر میرے بزرگوں کی مثال دنیا پیش نہیں کرتی۔ بولو قیامت تک میرے بزرگوں کی مثال دنیا پیش ہے؟ بلند آواز سے دنیا پیش ہے، اور بلند آواز سے دنیا پیش ہے نہیں کر سکتی۔ ایسے میرے اکابر ہیں کہ جن کے بارے میں ہم فخر سے کہیں تو بے جانی کہ دنیا والوں تم اپنی تاریخ پیش کرو، میں اپنی تاریخ پیش کرتا ہوں۔ ایک تو اپنی تاریخ میں عطا اللہ شاہ بخاری جیسا پیش کرو کہ جس نے یہ کہا تھا کہ 4 دن مانگ کے لائے تھے زندگی کے، 2 ریت میں کٹ گئے، 2 جیل میں۔ اگر میرے اکابر کی زندگی پہ غور کرو، تاریخ آزادی کا آغاز ہوا، 10,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، تاریخ آزادی کا آغاز ہوا، سید السادات اللہ محسن مکی جلا وطن ہوئے، مولانا گنگوئی کو قید کر کے ان کے والد کو شہید کیا گیا، مولانا قاسم نانوتوی پہ مقدمات چلائے گئے، مولانا محمود الحسن 7 سال مالٹا میں قید رہے، حافظ دامن شہید ہوئے، مولانا غلام غوث ہزاروی 6 سال قید رہے، امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری 10 سال قید رہے، امام انقلاب عبید اللہ سندھی 22 سال جلا وطن رہے، مولانا منصور انصاری جلا وطن ہوئے، مفتی کفایت اللہ دہلوی 10 سال قید رہے۔ اے میں کہاں تک کس کی بات کروں گا؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ 500 برج اللہ کو قتل کر کے جسم کے ٹکڑے کر کے تیل میں کباب بنائے گئے، مگر میرے اکابر نے کہا تھا اے علی شاہ کی تمنا ابھی چلی تو نہیں، جبھی ہے آگے ذکر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعروں کی کٹی ہے بستر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ تاریخ میں 2 بزرگ کیسے گزرے، ایک پہلے دور میں، ایک اس دور میں۔ مجھے پیغمبر کی حدیث یاد ہے، حضور نے فرمایا یکون فی آخر الزمان امۃ لہم مثل اجر اولہم، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آئیں گے آخر میں اجر پہلوں کے برابر ہوگا، آئیں گے آخر میں مگر اجر پہلوں کے برابر ہوگا، آئیں گے آخر میں مگر ان کی مثال پہلوں جیسی ہوگی۔ تاریخ میں 2 بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو شیخ الاسلام کہا گیا، یا ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہا گیا، یا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کو کہا گیا۔ اور تاریخ میں 2 بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے مر جانے کے بعد ان کی قبر کی مٹی سے 6 مہینے تک جنت کی خوشبو مہکی ہے۔ تاریخ میں پہلا آدمی جس نے صحیح بخاری لکھی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، اور تاریخ میں دوسرا آدمی امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ عظیم انسان ایسا گزرا ہے کہ جس کے مر جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو مہکی ہے۔ تاریخ میں 2 بزرگ کیسے گزرے کہ جن کو حافظ الحدیث کہا گیا، یا پہلے دور میں ابن حجر اسقلانی کو حافظ الحدیث کہا گیا، یا اس دور میں حافظ الحدیث خانپور کا شہزادہ عبداللہ درخاستی کو کہا گیا۔ تاریخ میں 2 بزرگ کیسے گزرے کہ جن کو دنیا نے جبر استقامت کہا، یا پہلے دور میں قرآن کی عزت پہ مار کھانے والے احمد بن حنبل کو جبر استقامت کہا گیا تھا، یا اس دور میں کراچی سے اٹھا سرزمین جنگ سے آ کے اپنی جان قربان کرنے والے اعظم طالب کو جبر استقامت کہا گیا۔ شہادت پہ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ ہائے ہائے، اے تاریخ میں 2 بزرگ کیسے گزرے کہ جن کے مر جانے کے بعد
6 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی. تاریخ میں پہلا آدمی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے مر جانے کے بعد 6 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کیا تاریخ میں ایک آدمی اللہ نے مجھے بھی دیا ہے, دنیا جس کو مفتی محمود کے نام سے یاد کرتی ہے, مر جانے کے بعد 6 مرتبہ ان کی نماز جنازہ ادا کی. تاریخ میں 2 بزرگ ایسے گزرے کہ جن کو دنیا نے امیر عظیمت کہا, یا پہلے دور میں قرآن کی حفاظت پہ کوڑے کھانے والے احمد بن حنبل کو امیر عظیمت کہا گیا تھا, یا اس دور میں عائشہ کے دوپٹے پر جان قربان کرنے والے حق نواز کو امیر عظیمت کہا گیا. امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی, امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی. سورج چاند رہے گا, رہے گا. دنیا والوں قیامت آ سکتی ہے مگر میرے بزرگوں کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. بولو میرے بزرگوں کی مثال دنیا پیش ہے, سارے بولو دنیا پیش ہے نہیں کر سکتی. ایک پیش کرو میرے اکابر کو خدا کی قسم, قرآن کی عزت پہ, دین اسلام کی حفاظت پہ, نبی کی عزت کر کے گھر بار سے نکال دیا گیا, جلا وطن کر دیا گیا, ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے, مگر نہ انہوں نے رب کی محبت کو چھوڑا, نہ نبی کی محبت کو چھوڑا, نہ قرآن کی محبت کو چھوڑا ہے. ایک تو پیش کرو میرے بزرگوں میں ایسے لوگ سے گزرے ہیں دنیا جس کو امام مالک کے نام سے یاد کرتی ہے, اور جن کے بازو توڑ دیے گئے مگر اس نے موقف نہ بدلا. تاریخ میں ایسے لوگ پیش کرو دنیا جس کو امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے کہ وقت کا حاکم کہتا ہے کہ بخاری میرے بچوں کو گھر میں آ کے قرآن کی تعلیم دی کرے, مگر بخاری نے کہا کہ میری دستگاہ میں آئیں گے میں تب پڑھاؤں گا, میں 10 پہ جا کے قرآن کو ٹھوکرے نہیں دلوانا چاہتا. اس وقت کے حکمران نے کہا اگر تیرے دروازے پہ آئیں ان کو علیحدہ وقت دے, میرے بچوں کو علیحدہ وقت دے, دوسرے علیحدہ بیٹھے, میرے بچے علیحدہ بیٹھے کہ یہ بادشاہ کے بچے ہیں. مگر بخاری نے طرف کے جملہ کہا تھا میرے نبی کی دستگاہ میں دیکھا ہے جہاں صدیق بیٹھے ہیں وہاں بلال بیٹھا ہے, جہاں صدیق بیٹھے ہیں وہاں ابو ہریرہ بیٹھا ہے, جہاں فاروق بیٹھے ہیں وہاں غلام اسلم بیٹھا ہے. میں قطعاً کوئی تفریق نہیں کر سکتا. وقت کے حاکم نے کہا تجھے نکال دیا جائے گا. بخاری نے کہا میں سب کچھ قبول کر سکتا ہوں مگر پیغمبر کی دین اور عزت کے حوالے سے وقت کے حکمرانوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ تو کہہ دو بلند آواز سے. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سارے حضرات کو میرے بزرگوں کی تاریخ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ بلند آواز سے کہتے اور بلند آواز سے. تاریخ میں ایک بزرگ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کو قرآن کی عزت پہ کوڑے مارے جاتے تھے, مگر دنیا والوں یاد رکھنا تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اگر کوئی کوڑا کسی اونٹ کے جسم پہ لگ جائے, کسی ہاتھی کے جسم پہ لگ جائے, خون کے فوارے نکل آئے, مگر احمد بن حنبل کو 20 کوڑے مارے جاتے تھے. کسی نے تصور میں کہا کہ احمد بن حنبل وقتی طور اپنے مشن میں لچک پیدا کر لے. احمد بن حنبل نے کہا میں کیسے لچک پیدا کر سکتا ہوں, میرے بہتے ہوئے خون کے قطروں سے آتی ہے سزا اللہ اعجاز دین مبین کے لیے موسیقی مسلسل ہے بدلا. اے دشمن کے پاس وسائل ہے مگر تیرا حامی و ناصر ہے اللہ. آواز پر نظر رکھ اپنی, تیرے حال کا ناصر ہے اللہ. اے قلت و کثرت شرط نہیں, ہر فتح پہ قادر ہے اللہ. تو جب بھی پکارے برائے مدد مدد کو حاضر ہے اللہ. احمد بن حنبل نے کہا میں جسم کے ٹکڑے کرا سکتا ہوں مگر دنیا کے کافروں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کر سکتا. اگر آج تمہیں کہا جائے کہ میرے اکابر کا ساتھ دو تو آپ بھی کٹنے کے لیے تیار ہیں؟ بولو بلند آواز سے اور بلند آواز سے. میرے اکابر کی تاریخ تمہارے سامنے ہے. اس تاریخ میں ایک بزرگ کیسے بھی گزرے ہیں کہ دنیا جس کو شاہ ولی اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے, دہلی کے چوک میں ایک مدرسہ قائم کیا. ان کے 4 بیٹوں کو اللہ نے قرآن کا علم بھی دیا, حدیث کا علم بھی دیا. انہی کے بیٹوں میں ایک مرد قلندر وہ بھی گزرا ہے دنیا جس کو شاہ عبد القادر کے نام سے یاد کرتی ہے. اور 40 سال تک قرآن کی حفاظت اور قرآن کی خدمت کرنے والا جب عبد القادر کا انتقال ہوا بعد میں کسی کو خواب آیا, پوچھا کہ شادی کیا پڑی, فرمایا جس رات کا قبر بک گیا ہوں. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آج عبد القادر ہمارا
رحمان ہوتا ہے کہ جس نے 40 سال تک ہمارے